بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت کے ناظرین کو حقیقت کا السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ 1948 کو اسرائیل کا وجود میں آنا، برطانیہ کا فلسطین اور عرب علاقوں سے اور فرانس کا واپس جانا اور عرب اسرائیل جنگ کا شروع ہونا۔ 1947 میں ہندوستان سے پاکستان کو آزادی ملنے کے بعد 1948 میں فلسطین میں اسرائیل کا وجود میں آ جانا، یہ محض ایک اتفاق نہیں تھا۔ ہم آپ کو عرب اسرائیل جنگ سے پہلے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیسے برطانیہ کے پاس یہ اختیارات تھے، یا لیگ آف نیشن جو تھی اس کے پاس اختیارات تھے کہ وہ ان علاقوں کو برطانیہ کے حوالے کر دیتا۔ تو ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ لیگ آف نیشن کیا ہے۔ لیگ آف نیشن جو پہلی جنگ آزادی کے بعد بنی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے یونائٹڈ نیشن ہے۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد کیونکہ برطانیہ نے عربوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اس جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیں تو عربوں کو سلطنت عثمانیہ سے توڑ کر آزادی دی جائے گی، لیکن برطانیہ نے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا، جس کا احساس 1948 میں اس وقت عربوں کو ہوا جب برطانیہ کے انخلاء سے کچھ ہی پہلے 1948 میں اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ لیگ آف نیشن نے پہلی جنگ آزادی کے عظیم کے بعد جو علاقے سلطنت عثمانیہ سے ٹوٹ چکے تھے، بجائے انہیں آزادی دینے کے برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں دے دیا تھا۔ ان عرب ممالک میں 4 ممالک تھے، جن میں عراق، سیریا، لبنان اور فلسطین شامل تھے، جسے برٹش مینڈیٹ اور فرینچ مینڈیٹ کا نام دیا گیا۔ ان 4 علاقوں میں سے سیریا اور لبنان فرانس کے قبضے میں تھے، عراق اور فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھے۔ دوسری جنگ عظیم تک عراق اور فلسطین ابھی تک برطانیہ کے قبضے میں ہی تھے، لیکن 1932 میں عراق نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی، لیکن فلسطین آزادی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب لیگ آف نیشن ختم ہو گئی تو اس کی جگہ ایک نئی عالمی تنظیم بنی جسے یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ فلسطین میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے اور مسلمان وہ حق اپنا واپس لینا چاہ رہے تھے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیچ ڈالا تھا، تو یونائٹڈ نیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ نومبر 1947 کو جنرل اسمبلی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا اور فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب جیسے ہی برطانوی افواج جو کہ فلسطین چھوڑنے جا رہی تھی، تو 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی عرب ممالک میں ایک قرآن سمجھ گیا۔ اس اعلان کے چند ہی گھنٹوں بعد ایک نئی جنگ شروع ہو گئی، جسے پہلی عرب اسرائیل جنگ بھی کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسرائیل پہلے سے ہی جانتا تھا کہ جب وہ آزادی کا اعلان کرے گا تو عرب خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس لیے اس نے تمام تر جنگی تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ ابھی برٹش مینڈیٹ جو کہ ختم نہیں ہوا تھا، اس میں کچھ دن باقی تھے، تو اسرائیل نے فلسطین کے ان علاقوں میں سے کچھ مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا جو کہ فلسطین کا حصہ تھے، جو یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کے حصے میں دیے تھے، اور اس مینڈیٹ کے ختم ہونے سے پہلے ہی اسرائیل کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس اعلان کے چند ہی گھنٹوں کے بعد عراق اور پڑوسی عرب ممالک جن میں ایجپٹ، جارڈن اور سیریا کی فوجیں فلسطین میں گھسنا شروع ہو گئی۔ اس فوج میں سعودی عرب کے فوجی دستے بھی شامل تھے۔ دوسری طرف فرانس کے جاسوسوں نے پہلے ہی اسرائیل کو ممکنہ جنگ سے آگاہ کر دیا تھا، ممکنہ کسی بھی حملے سے اسے آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن لبنان نے اس جنگ میں آخری منٹ میں انکار کر دیا کہ وہ عربوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی 1 ہی سال ہوا تھا اسے فرانس کو وہاں سے گئے ہوئے، تو ابھی بھی اس کی حکومت میں فرانس کا تسلط موجود تھا، جبکہ سیریا بھی اتنا طاقتور نہیں تھا، اسے بھی فرانس سے آزادی حاصل کیے ہوئے تقریباً ابھی 1 سال ہی گزرا تھا۔ اس وقت ان میں سب سے زیادہ طاقتور عراق، جارڈن اور مصر تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنی طاقت
کہاں سے آئی تھی کہ وہ تنہ تنہا تمام عرب ممالک سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا؟ تو اسرائیل کی بات کی جائے تو ہیگانا ایک ایسی جماعت تھی جن کی تعداد کبھی 100 سے زیادہ نہیں ہوئی اسرائیل میں، لیکن پہلی جنگ عظیم کے وقت برطانیہ نے اسے استعمال کرنے کے لیے اس میں کچھ رضاکار بھی شامل کیے تاکہ وہ پہلی جنگ میں انہیں استعمال کر سکے۔ ہیگانا ایک ایسی جماعت تھی جو بہت کم پیسوں کے حوث اپنی یہودی آبادیوں کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ اس پہلی جنگ عظیم میں برطانوی یہودی لشکر دوسری جنگ عظیم تک برطانوی یہودی بریگیڈ بن چکا تھا، اور اسرائیل کے قیام تک یہ ایک فوج بن چکی تھی۔ اب اگلا سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پاس لڑنے کے لیے اتنی بھاری تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود کہاں سے آئے؟ تو اس میں ایک ایسا ملک سامنے آیا جس کا نہ تو زمینی براہ راست عربوں سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی کوئی خاص دشمنی۔ یہ ملک تھا چیکوسلواکیہ، جس نے اسرائیل کی پہلی عرب اسرائیل جنگ میں بے پناہ مدد کی۔ اس نے بہت بڑی تعداد میں اسرائیل کو مشین گنز، ملینز آف ایمونیشن راؤنڈز اور یہاں تک کہ فائٹر ایئر کرافٹ تک بھی مہیا کیے۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہوا کہ چیکوسلواکیہ اسرائیل کی مدد کیوں کرے گا؟ دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ چیکوسلواکیہ کے صدر کا یہودیوں کے ساتھ کافی قریبی تعلق تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی ہیگانا فورس جو کہ برطانوی فوج میں شامل تھی، برطانیہ کے انخلاء کے وقت کرپشن کے ذریعے سے بہت سارا گولہ بارود اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو CIA اور برطانیہ نے یہ سمجھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عرب ممالک صرف 2 ہفتوں میں ہی تل حبیب تک قبضہ کر لیں گے اور اسرائیل کا خاتمہ کر دیا جائے گا، جبکہ اصل بات تو یہ تھی کہ عرب ممالک کے آپس میں بھی اس جنگ کو لے کر کچھ اختلافات تھے، جبکہ اسرائیل کو صرف اور صرف اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی، اور اگر اسرائیل یہ جنگ ہار جاتا تو سمجھو اسرائیل ختم۔ اس وقت اسرائیل کے پاس 1,17,500 کے قریب اپنی فوج موجود تھی، جبکہ عرب ممالک کی کل ملا کر کوئی 60 سے 65,000 کے قریب تھی، جن میں ایجپٹ کے 20,000، جارڈن کے 10,000، عراق کے 8,000، سعودیہ عرب کے 1,200، یمن کے 300 اور عرب لبریشن آرمی کے 600 کے قریب فوجی شامل تھے۔ 15 مئی 1948 کو مصری فوج کے فوجی دستے نے آگے بڑھتے ہوئے 2 سیٹلمنٹ پر حملہ کر دیا۔ نیرم کے مقام پر یہ لڑائی لڑی گئی، جسے بیٹل آف نیرم بھی کہتے ہیں۔ یہاں مصری فوج کو شکست ہوئی۔ یہاں مصری فوج کا سامنا ہیگانا کی پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ ہوا۔ اس میں جیت اسرائیل کی ہی ہوئی، کیونکہ مصری فوج وہاں کا قبضہ لینے میں ناکام رہی۔ لیکن دوسری لڑائی کفار درم میں ہوتی ہے، جسے بیٹل آف دھرم بھی کہتے ہیں۔ یہاں مصری فوج کی جیت ہوئی اور یہ علاقہ فلسطین کی پیراملٹری فورسز سے نکل کر اب مصری فوج کے کنٹرول میں آ چکا تھا، اور یہ اب فلسطین کے زیر کنٹرول آ چکا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے فیز میں یا پہلے مرحلے میں عرب ممالک کی فوجوں نے کافی زیادہ تعداد میں اسرائیل کو نقصان پہنچایا اور کافی علاقے پر قبضہ تو کر لیا، لیکن وہ اس قبضے کو قائم کیوں نہیں رکھ سکے؟ اور پھر فلسطین کیسے ہمیشہ کے لیے اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے نیکسٹ ویلاگ کا انتظار کرنا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔